السلام علیکم۔ سورہ الانعام کا درس چل رہا ہے اور ہم لوگوں نے پچھلی بار آیت نمبر 113 114 تک اپنی ورسز کو کمپلیٹ کیا تھا۔ تو پچھلی دفعہ جو باتیں کہی گئیں ان کو تھوڑا سا دہرایا جائے گا تاکہ ہمارے دماغ میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو درس کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو محفوظ رکھ، ہمیں شیطان سے اپنی پناہ ملے، ہم اس کلام کو پڑھیں تو پورے پاک دل کے ساتھ پڑھیں اور اس کا پورا اثر اپنے اندر دیکھ سکیں اور اپنے عمل میں لا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی دفعہ جو باتیں ہوئیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ عقل کی بات ہمیں بتائی، بہت ہی زیادہ حکمت کی بات ہمیں بتائی تھی۔ اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کیونکہ آزاد بنایا ہے اور سب کو فریڈم ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، جس طرح چاہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ تو جب انسان جہالت میں آتا ہے اور وہ شرک کرنے لگتا ہے، اللہ کی عظمت میں کسی اور کو دیکھنے لگتا ہے، جو کام اللہ نے کیے ہیں اس کی جگہ وہ کسی اور کو اس کا کریڈٹ دینے لگتا ہے، کسی اور کو اس کی عبادت کرنے لگتا ہے خدا کے سوا، تو اسے شرک کہتے ہیں۔ تو جب وہ ایسا شرک کرنے لگتا ہے تو اس کو وہی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ جب ہم ایک ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں آس پاس کہ سب شرک کر رہے ہیں، سب اسی طرح سے کر رہے ہیں، تو ہم بھی وہ چیزوں کو ہی پسند کرتے ہیں جو ہمارا کلچر ہے، ہماری فیملی ہے، جو بھی کرتے آ رہے ہیں بڑے لوگ، تو وہ سب چیزیں اس کی نظر میں خوشنما بن جاتی ہیں۔ خوشنما یہ لفظ استعمال ہوا تھا، یعنی کہ اس کی اسی ماحول میں کنڈیشننگ ہو گئی، وہ اس کی نیچر بن گئی وہی سب چیزیں، اس نے اپنے اصل نیچر کو ڈھک لیا۔ تو اب ہمارا جب ہم ایمان لے آئے تو اب ہم سوچیں گے کہ ہر انسان تک ایمان کی پیغام کو پہنچا دیں، تو ہم اس پیغام کو پہنچائیں گے، ان کو بتانا چاہیں گے کہ بھائی تم شرک کر رہے ہو یا نہ کرو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جھنجھلاہٹ میں یا غصے میں نگیٹو ہو جاتے ہیں اور ان کے خدا کو، جن کو انہوں نے جھوٹا خدا بنا رکھا ہے، ان کو کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ان کا اپمان کر دیتے ہیں۔ تو اس بات سے منع کیا گیا کہ ایک ایمان والے انسان کو، سچا ایمان جس کے پاس ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وہ شرک کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں آزاد بنایا ہے، اللہ نے سب کو آزاد بنایا ہے۔ تو اب اگر ان کے جن کو وہ بڑا مانتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، تم ان کو برا بھلا کہو گے تو پھر تم کبھی بھی ان کا دل نہیں جیت پاؤ گے، وہ تم سے بیر رکھیں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو برا بھلا کہہ دیں تم سے بحث کے چکر میں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ضد میں اور برا ہو جاتا ہے، تو یہ بات ہمیں بہت زیادہ سوچنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے دوسرے کی فیلنگز ہرٹ کر دیتے ہیں۔ ان کی جو فیلنگز ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، ہم جج کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ وہ غلط ہے، تب بھی ہمیں ان کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں لے کے چلنا ہے، تبھی ہم اچھے دائی بن سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اچھا دائی ہمیشہ خدا کے نقشے کو جانتا ہے کہ خدا نے کس اسکیم کے ساتھ دنیا بنائی ہے، اور اسی اسکیم سے وہ چلتا ہے، وہ اس اسکیم کو ختم نہیں کرتا کبھی بھی، کیونکہ اللہ نے آزادی دے رکھی ہے، زبردستی نہیں ہو سکتی خدا کے نقشے میں۔ تو وہ جو ایک سچا دائی ہوگا، جو کہ سچائی کے ساتھ اپنا پیغام دینا چاہتا ہے دوسرے کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ کبھی بھی کسی دوسرے کی یہ فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرے گا، اس کی فریڈم کو ختم نہیں کرے گا، ہر ایک کی فریڈم کو باقی رکھے گا، مینیج کرتا ہوا چلے گا وہ۔ تو یہ ہمیں پوائنٹ بہت ہی زیادہ میننگ فل سمجھ آیا تھا پچھلی آیتوں میں۔ دوسرا یہ بھی سمجھ میں آیا تھا کہ قرآن میں جو ٹاپکس ہیں وہ بار بار ریپیٹ کیوں ہوتے ہیں، ریپیٹیشن کیوں ہیں، ڈیٹیلز کیوں ہیں اتنی، تو اس سے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے ہے ریپیٹیشن کہ جو لوگ نصیحت لینا چاہیں وہ اچھی طرح سے ڈیپلی نصیحت لے لیں، ان ڈیپتھ، اور جو لوگ بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس سے کٹنا چاہتے ہیں، وہ پھر وہ کہہ دیں ہاں بھائی بتا دیا تم نے، تو مطلب ان پر بھی بات تمہاری پہنچ جائے پوری طرح سے، یہ نہ ہو کہ آخرت میں وہ کہیں کہ نہیں ہمیں پورا کلیئر نہیں ہوا تھا، ان پر بھی کلیئرٹی آ جائے پوری طرح۔ پھر اس کے بعد اور جو مین باتیں تھیں جو ہمارے سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کا ذکر ہوا تھا
جو کہ اپنے تکبر میں، اپنے ایروگنس میں اتنے زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اگر ایسی کوئی نشانی لے آؤ گے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ کیسی نشانی؟ مطلب کوئی فرشتہ لے آؤ گے، کوئی مردہ بولنے لگے گا ہم سے اٹھ کے، ہمارا بزرگ اٹھ کے آ جائے گا اور کہے گا کہ یہ سچا ہے، تو ہم مان جائیں گے تمہاری بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، نشانی کی بات نہیں ہے، ان کی سوچ کی خرابی کی بات ہے، ان کا سوچ ہی بگڑ چکا ہے۔ اگر ان کو کچھ بھی نشانی دکھا دو گے تو یہ نہیں مانیں گے۔ جب یہ ساری دلیلیں آپ نے دے دی اور اس کے بعد بھی وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور ان کا جو سوچ مائنڈ سیٹ ہے وہ پورا بگڑ چکا ہے، اینگل آف ویژن ہی غلط ہے، تو انہیں سیدھی چیز کبھی سیدھی نہیں دکھے گی، ٹیڑھی ہی دکھے گی، کیونکہ ٹیڑھا کر کے دیکھ رہے ہوں۔ تو اگر آپ ایسی کوئی نشانی بھی لے آئیں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو آپ نے نظر کا دھوکہ کر دیا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے پاس الفاظ ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے مایوس نہ ہو کہ آپ کچھ کوشش کریں یا اللہ سے دعا کریں کہ نہیں ایسے کوئی۔ السلام علیکم۔ قرآن کے اس زوم ڈسکشن میں اللہ کا شکر ہے ہم لوگ آج پھر سے ایک ساتھ ہیں۔ اپنے اس ڈسکشن میں سورہ الانعام میں بہت ہی خوبصورت آیتوں کو کرتے ہوئے ہم اللہ کے بارے میں جان پا رہے تھے، خدا کی صفات ہمیں پتہ چل رہی تھیں ان آیتوں میں۔ پچھلی بار ہم نے آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 104 کو کیا، اور خدا کی جو صفات ہیں وہ اس میں بہت اچھے سے بیان کی گئی تھیں جو ہمیں سمجھ آئیں۔ تو ہم نے آج ہم 105 سے ان آیتوں کو شروع کریں گے سمجھنا، لیکن جیسا کہ ہم پہلے ایک ریویژن کرتے ہیں پچھلی کلاس کا، تو ہم آج پھر سے وہ ریویژن کر کے یاد دہانی کریں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو پچھلی بار ہمیں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی کہ ایک بیج سے، جو کہ ایک بے جان بیج ہے، اس سے وہ ایک جاندار درخت کو پیدا کر سکتا ہے، اور ایسے ہی ایک جاندار چیز سے وہ پھر بے جان چیز کو پیدا کر سکتا ہے، یعنی ایک درخت سے پھر بیج بنا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی بہت لاکھوں لاکھ اگزامپل ہیں، اگر ہم آس پاس دیکھیں، کوئی بھی دنیا کی فیکٹری ایسی نہیں جو کہ ایک بیج سے ایک پروڈکٹ بناتی ہو۔ اگر ہم کسی کار کی فیکٹری کو دیکھیں یا موبائل کی فیکٹری کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس بنتے ہیں، ان کو اسمبل کر کے ایک بڑی چیز بن جاتی ہے، اور کبھی بھی وہ پروڈکٹ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کا کوئی پارٹ واپس سے دوبارہ اسی بڑے پروڈکٹ کو پیدا کر سکے، یعنی کہ دوبارہ سے بیج پیدا ہو اور دوبارہ سے وہ واپس سے موبائل فون یا کار یا ایروپلین یا کچھ بھی چیز پیدا ہو سکے۔ لیکن خدا کی فیکٹری دیکھیں آپ، کمال درجے کی فیکٹری، کہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا بیج اتنے بڑے پیڑ کو پیدا کر سکتا ہے، ایک انڈے سے دوبارہ سے وہی جاندار چیز پیدا ہو سکتی ہے، اور دوبارہ وہ جاندار چیز پھر سے انڈے کے شکل میں باہر آ کے اسی پروسیس کو، اسی چیز کو لگاتار چلائے رکھ سکتی ہے۔ ایک مرد عورت سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے یہی پروسیس چلتا رہتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسی طرح دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ جو جب ہم اس بے پناہ حد تک قدرت کو دیکھتے ہیں اللہ کی، جو کہ بالکل ڈیفیکٹ نہیں جس میں ہے، تو ہم ہر طرح سے مان پاتے ہیں کہ خدا کتنا بڑا ہے، وہ کتنا زیادہ علم والا ہے، وہ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ صبح اور شام کا ہونا، رات کا آنا، کیسے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اور ستاروں کو ایک حساب میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بالکل پرفیکٹ الائنمنٹ ہے، پرفیکٹ حساب ہے، جس سے کہ آج تک ایک سیکنڈ بھی نہ ادھر ہوا نہ ادھر۔ ہم لوگ کیلنڈر سے جان پاتے ہیں کہ آج 5:02 پر سورج اگے گا، آج 1:02 پر سورج ڈوب جائے گا، اس میں نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر۔ تو یہ جو پرفیکشن ہے، یہ کوئی ایسی ہستی کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، جس کے پاس ساری پاور ہو۔ ہم انسان جب کچھ کرنے چلتے ہیں تو اس میں تو غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہی کمیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم انسان میں ساری پاور نہیں ہوتی نا، ہم ہر چیز کو، ہر کمی کو پورا نہیں کر پاتے، مگر خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ ہر کام میں پوری طاقت اور پوری قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، اس لیے اس کے کیے ہوئے
جو بھی کام ہم دیکھیں اپنے آس پاس تو ہم دیکھیں گے اس میں اعلیٰ درجے کا پرفیکشن ہے، اس کا حساب بالکل ادھر سے ادھر نہیں ہے، خراب نہیں ہے. اس کو جتنی دیر کی رات بنانی ہے، جتنی دیر کا دن بنانا ہے، یہ اس کا ٹھہرایا ہوا حساب ہے جو پرفیکٹ ہے. تو ایسے ہی ہماری زندگی کا بھی معاملہ ہے. جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بنایا، جتنی دن کی اس کی مہلت دی، وہ بھی خدا کی حکمت ہے. اس کو کتنی مہلت ہمیں دینی ہے، کتنے دن اس کو آرام کے دینے ہیں، کتنے پریشانی کے دینے ہیں، یہ بھی اس کی اپنا ٹھہرایا ہوا حساب ہے. تو یہ سب حساب بہت ہی پلان کر کے اور بہت ہی پرفیکٹ طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے. ہم بہت آرام سے کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ کرتا تو اچھا ہوتا، اللہ ویسا کر دیتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن ہم اپنے چھوٹے سے دماغ سے وہ ساری باتیں نہیں جان سکتے جو خدا جانتا ہے. جس طرح سے اس نے سوچا وہی بیسٹ ہے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمام انسانوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا. تو یہ بات سوچ کے مجھے ایک یہ سمجھ آ رہی تھی بات کہ اللہ کے سامنے تو سارے انسان برابر ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کالا یہ گورا، لیکن اللہ نے تو سب کو ایک جان سے پیدا کیا. تو اس ناطے ہم سب بھائی بہن یا ہم سب ایکول ہوئے، ہم سب میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے، ہم سب میں کوئی نا برابر چیز نہیں ہے. تو ہمیں انسانیت کا رشتہ ہم سب کے بیچ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اس آیت کو پڑھنے سے، کہ ہم سب انسان ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں. تو سب سے ہمیں محبت، سب سے ہمیں ان کی خیر خواہی، ان کی ویل وشنگ سب کے لیے رکھنی ہے. تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ، اسی ایک لائن سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ کیوں سب سے محبت کرنی چاہیے، کیوں یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک اس کے لیے سونپے جانے کی جگہ. تو ٹھکانہ کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا کہ وہ ہم کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہم رہیں گے. یہ ہمارا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، یعنی یہ ہماری قسمت ہے. خدا نے پہلے بنا کے رکھا ہے یہ ہمارا ٹھکانہ. اور ایسے ہی ہر ایک کے لیے اس کے سونپے جانے کی جگہ، یعنی کہ ہم کہاں سپرد کیا جائے گا ہمیں، ہم کہاں ہماری موت آئے گی، اس بات کی بھی خدا نے ایک جگہ بنا دی ہے سب کی. تو اگر ٹھکانے کے بارے میں سوچیں تو اس کو سوچ کے بہت شکر آتا ہے کہ پوری زمین میں، پورے پلانٹ پہ ایک گھر ایسا، ہمارا اپنا گھر، چاہے وہ کرائے کا ہو، کیسا بھی ہو، ٹوٹا پھوٹا، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں جو اس کو سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے. تو ہمارا ٹھکانہ بنانے کا کتنا شکر ہمیں کرنا چاہیے اللہ سے کہ ہمارا ضرورت کا سامان ہے اسے ہم وہاں رکھتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہاں ہم آرام سے کر پاتے ہیں، ہمارے اپنے ہیں وہاں. تو یہ جو ہمارا ٹھکانہ اللہ نے دیا، اس کے لیے بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بڑا شکر کرنا چاہیے. اور شاید اس کو سوچ کے ہم ایسی دعا بھی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس دنیا میں ہمیں جو اس سکون کا ٹھکانہ دیا ہمارے لیے، آخرت میں جب ہم پہنچیں تو اپنے پڑوس میں بہترین ٹھکانہ ہمیں دینا ایسا ہی. تو پھر ہمارے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ہمیں جنت میں لے جائے شاید، کیونکہ جنت اللہ کا پڑوس ہی ہوگا. تو وہاں جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا وہ تو بہت اعلیٰ ہوگا، ملین کروڑ گنا زیادہ اچھا ہوگا. لیکن اس ٹھکانے کی ہمیں پہلے قدر کرنی ہے جو اب ہمیں ملا ہوا ہے، اس کے لیے شکر کرنا ہے. بہت بار جلدی میں ہم اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں. اور ایسے ہی جو ہمارے سونپے جانے کی جگہ ہے، تو جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم سب اپنے ماں کے پیٹ میں یعنی یوٹرس میں تھے، وہاں ہمیں سپرد کیا گیا اور پھر ہم اس سے جب پیدا ہو کے اس دنیا میں آئے. ایسے ہی جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں قبر کے سپرد کر دیا جائے گا، اور پھر جب ہم آخرت میں اٹھیں گے تو ہم قبر سے ہی سمجھ لیں اٹھیں گے. تو یہ ہماری ایک سونپے جانے کی جگہ ہے. اس طرح سے اگر ہم سوچیں تو ہم جان پائیں گے کہ ہم جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی دنیا میں کیسے ہم پہنچیں گے، اور کیسے ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے بدلے ہمیں جنت یا جہنم میں بھیجے گا. تو یہ جو چیز سوچ کے ایک بلیف آتا ہے نا اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، اس سے تھرل پیدا ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں تمام طرح کے دلیل کھول کر بیان کر دیے. لیکن یہ سب دلیل کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ یہ ان کے لیے ہیں جو سمجھیں،
جو جاننا چاہیں. تو یعنی کہ انسان کا دماغ اگر وہ ان سب چیزوں میں دھیان ہی نہیں دے رہا، اگر وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہا، تو کچھ بھی ہوتا رہے، نہ تو وہ کبھی شکر کرے گا، نہ تو وہ کبھی اللہ کو جانے گا، نہ تو کبھی اللہ کو مان پائے گا، اور ایسے ہی جیے گا اور ایسے ہی مر جائے گا. پھر خدا نے یہ بھی بتایا کہ آسمان سے ایک سا پانی بارش کا برستا ہے، مٹی ایک سی ہے، اس میں وہی غذا ہے، لیکن اسی مٹی میں طرح طرح کے ذائقوں والے پھل ملتے ہیں، اسی مٹی سے طرح طرح کے رنگ اور خوبصورتی والے پھول نکلتے ہیں. تو ایک ہی مٹی سے اتنے سارے ڈیزائن، اتنی ساری ویرائٹی کہاں سے خدا پیدا کر سکتا ہے، یہ سوچنے کو کہا اللہ نے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنا زیادہ قدرت ہے اس کے اندر، کہ وہ کیسے ہر چیز کو طرح طرح سے پیدا کر کے دکھا سکتا ہے. ایسے ہی انسان ایک ہی گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، ایک ہی ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کی آب و ہوا بھی سیم ہے، لیکن ان کی کوالٹیز کتنی الگ الگ ہیں. کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے. یہ خدا کی تو وہ ہے کارنامہ کہ کیسے اس نے اتنی ویرائٹی آف دنیا بنا دی. وہ چاہتا تو سب کو ایک سا بھی بنا سکتا تھا، لیکن اتنی ویرائٹی کہ ہم ہر ایک کو دیکھیں، ہر انسان کی شکل الگ ہے. ہم ہر ایک کو دیکھیں تو ہر پھول میں اتنی زیادہ ویرائٹی ہے، ہر پتے میں اتنی ویرائٹی. تو یہ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے اندر آل پاورفل والی کوالٹی ہو، سب چیزوں کی طاقت. تو یہ سب چیزیں دیکھ کر بھی ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں کہ کیسے پھل لٹک رہے ہیں پیڑوں پر سے. کوئی پھل گچھوں میں ہوتا ہے، کوئی سنگل ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی گودے والا ہوتا ہے، کوئی رسیلا ہوتا ہے، کسی کا چھلکا اتار کے لیتے ہیں، کسی کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، کوئی آپس میں ٹیسٹ ملتا جلتا بھی ہوتا ہے، کوئی الگ الگ ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ سب دیکھیں، اناج بھی، گیہوں کے بھی کتنی ویرائٹی آتی ہے، چاول کی کتنی ویرائٹی آتی ہے. ہم سب جانتے ہیں، یہ سب چیزیں روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہم سب نے کبھی ان میں خدا کی جھلک نہیں دیکھی، کبھی اس میں خدا کی بڑائی کو نہیں جانا. بس اندھے پن میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ چیز کتنی بری لگتی ہوگی اللہ کو، یہ نہیں سوچتے. بے شک ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی طلب رکھتے ہیں. قرآن میں بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے، جو لوگ طلب رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں. طلب کا مطلب ہے جن کے اندر پیاس جاننے کی اچھا. تو اگر جاننے کی اچھا ہی نہیں ہوگی تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، کچھ بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی بات ہو جائے، اگر کوئی بے پرواہی سے جی رہا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں پتہ چلے گا. پھر اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ جیسے قریش اس وقت پہ جنوں کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹا بیٹی بتاتے تھے، اور ان کو چھوٹے انہوں نے دیوی دیوتا بنا رکھا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے. تو اس سے انہیں بتایا گیا کہ تم ان چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو اللہ ہی نے بنائی ہیں. تو جس اللہ نے ان کو بنایا ہے تم انہی کے برابر انہیں کھڑا کر رہے ہو. اور دوسری بات، تم انسانوں کی طرح اللہ کو کیوں سمجھ رہے ہو. انسان ہوتا ہے جس کو اکیلا پن لگے، لونلینس لگے، تو اسے چاہیے کہ ایک پارٹنر ہو، ایک بیوی ہو، ایک ہسبینڈ ہو، پھر بچے ہوں، فیملی ہو. تو انسان کی طلب ہے یہ سب. خدا تو اس طرح کی کسی بھی کمی سے بہت اوپر ہے، اسے کوئی لونلینس، کوئی اکیلا پن، کوئی سہارا نہیں چاہیے. وہ ہر چیز سے اوپر ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے، پیور ہے، پاک ہے. تو اس کے لیے تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو کہ اس کی بیوی ہو، بچے ہوں، یا وہ انسانوں کی طرح کمزور لاچار نہیں ہے، مدد نہیں چاہتا ہے. تو اس طرح سے قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اور ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے. بس تم اسی کی عبادت کرو اور سب چیزوں سے ہٹ جاؤ. اور وہ ایسا ہے کہ اس کو تمہاری نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، حالانکہ وہ تمہاری نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے، تمہارے دل میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہے. بہت باریک بھی ہیں، باریک بھی مطلب ایک باریک بات کو پکڑ سکتا ہے، بہت ڈیٹیلز کو جانتا ہے وہ ہر چیز کی، اور ہر چیز کا باخبر، ہر چیز سے باخبر ہے، مطلب اویئر ہے وہ ہر بات سے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کسی طرح سے وہ اس سے تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی اگر طلب رکھتے ہو تو وہ چھوڑ دو، وہ اپنی آنکھوں سے تمہیں نہیں دکھے گا. اتنی اعلیٰ چیز کو تم اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتے ہو. اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ چکی ہے. بصیرت مطلب تمہارے پاس انر ویژن آ گیا، دل کی نگاہ جسے کہتے ہیں نا، دل سے، اپنی دل سے ہم
اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھ کے اپنے دل کی آنکھوں سے تم انہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ تمہیں یہ ساری دلیلیں قرآن نے دے دی کہ ایسے وہ ہر چیز بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز کا حساب رکھ سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں سوچ کر تم جب چاروں طرف اپنے دیکھو گے، پھل کو، آسمان کو، ستاروں کو، تو تم خدا کی جھلک اس میں اپنے آپ ہی دیکھو گے. تمہاری آنکھوں سے نہیں، تم اپنی اندرونی نگاہوں سے اس کو دیکھ لو گے. لیکن اگر تم ان نگاہوں کا استعمال نہیں کرو گے تو یعنی کہ تم اندھے پن میں رہے اور اندھے پن میں ہی مر گئے. تو جو اندھا بنے گا وہ اپنا نقصان خود اٹھائے گا. یہ بتایا گیا تھا پچھلی آیتوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈسکرپٹیو وے میں قرآن میں ایکسپلین کر دیا کہ کیسے طرح طرح کی آس پاس کی چیزوں میں ہم خدا کی جھلکیاں دیکھ سکتے ہیں، خدا کو پہچان سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے اندر وہ نگاہ ہو، ہمارے اندر وہ طلب ہو کہ ہم ماننے کو تیار ہوں، ہم اللہ کو کے اوپر ایمان لانے کو تیار ہوں. اور آدھا سفر تو یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں سوال کھڑا کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، صبح کیوں آتی ہے، رات کیسے ہو جاتی ہے، کون یہ سب کر رہا ہے، کیسے ہم جی رہے ہیں، کون ہمیں مار دیتا ہے، مر کے ہم کہاں جاتے ہیں. جب ہم یہ سوال کریں گے اپنے اندر تبھی آدھا سفر طے ہوگا. اور اگر ہم اس سوالوں سے ہی اوپر اٹھ گئے ہیں، ہم ہٹ چکے ہیں ان سب باتوں سے، ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، ہمیں صرف اپنی فیملی سے مطلب ہے، کھانے پینے سے مطلب ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں جان پائیں گے. اور حتیٰ کہ ہم اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے ختم ہو جائیں گے. تو یہ بہت ڈرانے والی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم یوں ہی اندھے بن کے مر جائیں اور ہمیں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ پھر ہمارے بچانے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا. اسی دنیا میں ہمیں وقت ہے کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں. آج ہم جو اپنا اب آیت شروع کر رہے ہیں اسی چیز کے ساتھ، آیت نمبر 105 سے اس بات کو ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ دیا، اور تاکہ ہم اچھی طرح کھول دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ساری دلیلیں طرح طرح سے اللہ نے قرآن میں بتائیں، بار بار آئیں، آگے بھی آئیں گی. تو یہ کیوں کہا، کیوں آتی ہیں یہ دلیلیں؟ تاکہ اس کے دو ریزن ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ تاکہ جو لوگ ماننا نہیں چاہتے، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جو ایمان نہیں لانا چاہ رہے، وہ کہہ دیں کہ ارے بھائی تم نے پڑھ دیا، بہت بار بتا دیا، کھول کے بتا دیا، بس اب مت بولو. تو یعنی کہ وہ جن کو نہیں ماننا ہے وہ یہ کہہ دیں بھیا کتنی بار بتاؤ گے ایک ہی بات، جیسے عام بھاشا میں ایسے بولتے ہیں نا، کتنی بار بتاؤ گے، ہو گیا. تو جب ایسے کہہ دیا نا کسی نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے سمجھ میں آ چکا ہے، بس اب وہ مان نہیں رہا ہے. تو اب اس کی مرضی اللہ جانے، ہے نا، اب اس کو چھوڑو. تو اللہ نے کہا کہ اسی لیے بار بار بتائی جا رہی ہے تاکہ وہ ایسا کہہ دیں. اور دوسرا ریزن کیا ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں واقعی میں، جو سنسیئر لوگ ہیں، وہ جان جائیں، ان کو اچھے سے پتہ چل جائے ڈیٹیل میں. تو دو وجہ ہیں اس طرح سے بار بار بتانے کی. تو جیسے ہم لوگ کئی بار سنتے ہیں نا قرآن میں کہا کہ بہت بار ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بہت ریپیٹیشن ہے قرآن میں، بار بار ہوتی ہے. تو وہ کیا وجہ ہے، وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ جس کا دل اس پہ سے ہٹ گیا ہے وہ تو کہہ دے گا ارے بھائی وہ آگے بڑھو، ہو گیا، بہت بار بار کر رہے ہو. اور جو سننا چاہتا ہے، جس کا دل لگتا ہے اس میں، وہ جاننے کے لیے اللہ کو سمجھ جائے اچھی طرح سے. یہ وجہ ہوتی ہے. تو آگے کہا جا رہا ہے تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کری اللہ تعالیٰ نے کہ تم بس اسی چیز کو فالو کرو جو تمہیں وحی کری، جو اللہ نے وحی بھیجی ہے، بس اسی کو فالو کرو، وہی بتاؤ، اپنی طرف سے اس میں کچھ مت ملاؤ. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اپنے دشمنوں کو تو وہ سوچتے تھے ان کا جو ٹیمپرمنٹ ہے، ان کا جو نیچر ہے، اس کے حساب سے کچھ باتیں بدل کے بتا دوں تاکہ انہیں اچھا لگ جائے پیغام اسلام کا، انہیں پسند آ جائے، ان کے حساب سے بولوں تو شاید یہ مان جائیں بات کو. تو اس بات کے لیے کہا جا رہا ہے بس تو جو تمہیں کہا جا رہا ہے وہی فالو کرو، اسی پہ چلو، اسی کو بتاؤ، اپنی طرف سے اس میں کچھ مت ملاؤ، ٹھیک ہے. اور مشرکوں سے اعراض کرو. کیوں اعراض کرو مطلب اوائڈ کرو ان کو، ان سے نہ بحث کرو، نہ ان کے بارے میں چنتا میں رہو زیادہ،
بس تمہارا کام ہے بتانا، ان سے اوائڈ کرتے رہو، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتے رہو. تم نے بتانا وہی ہے جو اللہ نے تمہارے پاس پیغام بھیجا ہے. یہ نہیں کہ یہ والی بات بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا دوں. جس طرح سے جیسے جیسے اللہ نے پیغام وہی بھیجی ہے ویسے بتاؤ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو آج بھی ہمارے لیے یہ چیز فالو کرنی ہے ہمیں کہ جب ہم کوئی بات قرآن کی پیروی کرتے ہیں تو بالکل ایز اٹ از کریں، جیسا قرآن میں لکھا ہے ویسا کریں. قرآن میں کئی بار ایسی چیزیں نہیں ہوتی، ہم اسے اپنی طرف سے بڑھا لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم گھٹا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، اس سے نقصان ہے، اس سے جو اسلام کی امیج ہے نا وہ غلط پڑتی ہے. تو ہمیں ٹلٹ نہیں دکھانا، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے کسی کی طرف کہ کسی کو پسند آ جائے تو اس لیے ایسے ہو جائیں، یا کسی کو برا لگ جائے تو ایسے کر لیں. نہیں، جیسا پیغام ہے ویسا ہی کریں. اور مشرکوں سے اعراض کریں. تو اعراض بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے بچیں، خود سے بچیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے لڑنے لگیں کہ بھئی تم ایسے کیوں کر رہے ہو، تم ایسے دیوی دیوتا کی پوجا کیوں کر رہے ہو، تم نے جھوٹے معبود کیوں بنا رکھے ہیں، اللہ تو ایک ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم نے پیغام تو بتانا ہے ان کو، لیکن ان سے لڑتے ہوئے نہیں، اعراض کرتے ہوئے. اعراض کا مطلب بچاؤ، اوائڈ کرنا ان کو. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. تو یعنی کہ یہ بھی اللہ کا ہی پلان ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سب کو آزاد بنایا ہے، یہ اللہ کا پلان ہے. جب ہم سب آزاد ہیں تو اب ہماری چوائس ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں یا اس راستے پہ. تو اگر وہ کسی بھی راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ اپنی آزادی کی وجہ سے چل رہے ہیں، اور یہ آزادی انہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے. تو تم انہیں برا کہہ کے یا ان سے لڑ کے ان کو اس کا مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم اپنی آزادی کو، ان کی آزادی کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، اللہ کے پلان کو ختم کرنا چاہ رہے ہو. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اللہ اگر چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے. تو یہ سب ان کی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور ہم نے تمہیں ان کے اوپر نگراں نہیں بنایا، نہ تم ان کے اوپر مختار ہو. مطلب نہ تو تم ان کو نگراں ہو، مطلب ان کو بچا نہیں سکتے، ان کے پروٹیکٹر نہیں ہو، تم پروٹیکشن نہیں کر سکتے تم ان کی. اور نہ ہی تم ان کے مختار ہو، یعنی نہ ان کے اوپر تمہیں کوئی اتھارٹی دی ہے کہ تم ان کے اوپر کوئی اتھارٹی ہے کہ یہ ڈنڈا مار کے ان کو ٹھیک کر لو گے. مطلب نہ تو تم ان کو یہ کر سکتے کہ کسی طرح سے جہنم سے بچانے کی پوری کوشش میں اپنے آپ کو فنا کر رہے ہو، ٹینشن میں آ رہے ہو کہ جہنم میں نہ جائیں گے. اور نہ ہی تم یہ کر سکتے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے صحیح راستے پہ لڑ جھگڑ کے لے آؤ، ایسا بھی نہیں کر سکتے. دونوں ہی پاور تمہاری نہیں ہے. اللہ نے انہیں آزادی دی ہے، تمہارا کام ہے میسیج کو پہنچانا. اب اس آزادی کے ساتھ وہ میسیج مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی مرضی سے، نہیں مانتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اعراض کرو. اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ حد سے گزر کر جہالت کی بنیاد پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے. کتنی بڑی حکمت کی بات اس آیت میں بتائی ہے. اس آیت کو پڑھ کے سمجھ آ رہا ہے کہ آج ہم مسلمان کہاں ہیں، آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ جس کو بھی یہ دیوی دیوتا یا جس کو بھی یہ معبود سمجھتے ہیں، بھگوان سمجھتے ہیں، کوئی بھی خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کی پوجا کوئی کرتا ہے تو تم اس کو گالی نہ دو. حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن تم اس کو برا نہ کہو. گالی کا مطلب کیا ہے؟ برا نہ کہو. ورنہ کیا ہوگا، انسان کو اپنی اس سے پیار ہوتا ہے، جو وہ جس چیز کی وہ پوجا کر رہا ہے، جس کو عبادت کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ بدلہ لے گا. ضد میں آ کے تمہارے بارے میں تمہارے خدا کو سمجھے گا کہ اس کو برا کہو، جہالت کی وجہ سے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے ریلیجن کو، اس کے فیتھ کو، اس کے بھگوان کو، کسی کو ہم برا کہیں. یہ بات اسلام کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے. کتنی بڑی وزڈم کی بات ہے جو آج ہمیں سمجھنی ہے سب کو، اور بہت ہی کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. پھٹ سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ایک دم سے. تو یہ چیزیں جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہیں اس کو ہم پوری طرح سے بھول گئے ہیں. تو اب یہ کتنا بڑا مطلب ایک نیچر کا فینومینا ہے. کسی کے خدا کو آپ برا کہو گے تو وہ تو پلٹ کے بولے گا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نظر میں اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی بھی گروہ ہو یا کوئی انسان ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آس پاس وہ دیکھتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے تو اسے وہی اچھا لگنے لگتا ہے. اسی میں پیدا ہوا، اسی میں اس نے دیکھا تو اس کو خوشنما لگنے لگتا ہے وہی چیزیں. تو اگر اس نے مشرک گھر میں پیدا ہوا اور وہ یہ سب دیکھ رہا ہے تو اس کی کنڈیشننگ ویسے ہی ہو گئی
اس کو میں نے بتایا تھا نا کنڈیشننگ ہو جاتی ہے، تو اس کی کنڈیشننگ ایسے ہی ہو گئی، وہ چیزیں اسے صحیح لگنے لگتی ہیں. اب تم اسے گالی دو گے یا تم اسے کچھ برا بھلا کہو گے تو وہ تو پلٹ کے جواب دے گا ہی نا. تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے تمہیں کہ یہ نیچر کا کام ہے، کہ اس کی کنڈیشننگ ہو رکھی ہے. تمہیں کبھی بھی نیچر کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے. پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے. اب پھر یہی ہوگا، کنڈیشننگ کے بعد اگر کوئی انسان اپنی کنڈیشننگ نہ توڑے، اپنے بارے میں نہ سوچے اور ایسے ہی وہ مر جائے اور اللہ کے پاس پہنچ جائے اسی کنڈیشننگ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے اسے کہ بھئی تم غلط کرتے تھے یا صحیح کرتے تھے. تو یعنی کہ صحیح اور غلط جو ہے وہاں جا کے پتہ چلے گی اس کو. تو اب ہمارے لیے اس میں کیا عمل ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک تو کسی کے بارے میں غلط بولیں نہ، کسی کو پرووک نہ کریں، کسی کو چڑھائیں نہیں، کسی کے دل میں ایسی بات ہی نہ ڈالیں کہ اس کو نفرت ہو ہم سے. ہماری ذمہ داری دی، مطلب قرآن پوری طرح سے مسلمان کو ذمہ داری دے رہا ہے کہ تم اعراض کرو، بچ کے رہو، لڑائی جھگڑا نہ شروع کرنا چاہو بالکل بھی نہ شروع کرو، کوئی ایسی بات بھی نہ کرو کہ ان کو ٹھیس پہنچ جائے، کیونکہ ان کو وہ سب چیزیں خوشنما لگتی ہیں، وہ سب نیچر ہے ان کا جو کہ ہر ایک انسان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو صحیح سمجھتا ہے. لیکن ہر انسان کو یہ بھی کرنا ہے کہ اپنے نیچر میں وہ بالکل، اگر ہم ہیں جیسے ہم بھی اپنے نیچر میں پیدا ہوئے، جہاں بھی ہمارا گھر تھا، جو بھی ہم نے دیکھا ہمیں وہی پسند آتا ہے. لیکن ہمیں بار بار یہ بھی سوچنا چاہیے، ایک انسان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنے کنڈیشننگ سے سوچ رہا ہوں یا پھر بات صحیح ہے. مطلب میں صرف اس لیے اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ماحول میں ٹھیک ہے یا یہ بات ہی ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہم نے بچپن سے سیکھ لی تو ہمیں اچھی لگتی ہیں، مگر جب ہمارے سامنے کوئی نئی بات آتی ہے تو ہمیں وہ عجیب لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہوگی. تو ہمیں لیکن ایسے نہیں سوچنا چاہیے، اتنا فکس اور ریجڈ ہمیں نہیں ہونا، ہمیں لچک دار ہونا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر بات صحیح ہے تو وہ بات پرانی بات کینسل کرنی ہے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا، اس کو اس طرح سے سوچ نہیں پاتا، اسی خیالات میں جیتا رہتا ہے اور مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس پہنچے گا، تو وہاں تو اسے پتہ چل ہی جانا ہے کہ تم غلط تھے اور صحیح بات یہ تھی. تو وہاں جا کے لیکن کوئی فائدہ نہیں، وہاں تو آپ لوٹ کے نہیں